سیریا کا جو پرابلم ہے وہ اصل میں اٹس نتھنگ بٹ اے شیعہ سنی کانفلکٹ. ایسے سیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جیسے کہ ایران جو ہے وہ ایک شیعہ اسٹیٹ ہے اور وہ جو ہے نا یہاں پہ اس کی گورنمنٹ کو, اس کے رژیم کو, جو کہ میں نے بھی بتایا ایرانینز کے مطابق یہ لوگ مسلمان نہیں, تو جی ان کو وہ کر رہے تھے. اسرائیل نے فوراً سے علاقہ جو مزید تھوڑا کیپچر کر لیا ہے اور جو ان کے اسٹریٹجک ایسٹس تھے, ان کے جو ویپنری وغیرہ تھی ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اور اس کے ذریعے سیریا جو ہے اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور سیریا ڈیوائڈ ہو جائے گا اور اس کا بہت بڑا ایریا گریٹر اسرائیل کا حصہ بن جائے گا. یہ سب کچھ چلتا رہتا تو وہاں پہ اسٹیبلٹی ہوتی. وٹ اسٹیبلٹی؟ یہ کیسی اسٹیبلٹی ہے جو کہ ہماری بہنوں کی لاشوں پہ اور ہماری بہنوں کی عزت کے اوپر اسٹیبلش کی جا رہی ہے. اگر لوگ ریوولٹ نہ کرتے, ٹھیک ہے, تو جو پورا جو سیریا تباہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, وہ تباہ نہ ہوتا, اس کا انفراسٹرکچر بچ جاتا. تو سوال یہ کہ کیا ان لوگوں نے تباہ کیا یا یہ بشار الاسد نے تباہ کیا؟ مسلمان ملک ہیں, تمام کے اندر لیجیٹیمیٹ رولرز بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیجیٹیمیٹ, اور ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, یہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. اور ویسٹ یہ بات بہت اچھی طرح صرف جانتا نہیں ہے بلکہ ویسٹ ہی ان کو بٹھانے والا ہے, امریکہ ان کو بٹھانے والا ہے. یہ اس ورلڈ آرڈر کے پہلے یہ برطانیہ کے پٹھو تھے, اس کے بعد سے یہ امریکہ کے پٹھو ہیں, اور انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ہم ان کو آزاد کروا رہے ہیں. انہوں نے بھی اب اپنا ڈائلاگ, ان کے لیڈرز نے بھی اب اپنا پورا نیریٹو ہی چینج کر دیا ہے. اس وقت جو لیڈرشپ سامنے آئی ہے, جس کا CNN پہ انٹرویو ہو رہا ہے, جس کا CBS پہ ہو رہا ہے انٹرویو, جس کو سامنے لایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے تو بس کمپلیٹ بتا دیا کہ ہمارا تو, انہوں نے تو آلموسٹ یہی کہہ دیا کہ ہمارا اسلام سے کوئی سروکار ہی نہیں. Why can't even a country like Pakistan send a unit over there? السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج؟ الحمدللہ. لاسٹ ایپیسوڈ جو ہماری آئی تھی سیریا کے اوپر, وہ جب ہم نے ریکارڈ کی تھی تو اس وقت سیرین جو ریولیوشن تھا, جس کو ہم کچھ بھی کہیں, آرمڈ کانفلکٹ کہیں, ریولیوشن کہیں, وہ انڈر وے تھا اور ڈیماسکس اس وقت فال نہیں ہوا تھا. تو ناؤ دیٹ ویئر سٹنگ, تو اس وقت دمشق گر چکا ہے اور ایک عبوری حکومت آ چکی ہے سیریا کے اندر, اور اسد فیملی کا 50 سالہ اقتدار, جس کو 54 سالہ اقتدار, دور اقتدار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بشار جا چکا ہے سیریا, ماسکو, اور کچھ لوگ اس کو ڈارکسٹ پیریڈ آف ہسٹری کہتے ہیں, رین آف ٹیرر کہتے ہیں, بچر آف سیریا بھی کہتے ہیں, تو اس کو کہا جاتا ہے. اور سیریا میں ایک ویزیبل سیلیبریشن بھی اس وقت ہے کہ لوگ ریلیف فیل کر رہے ہیں, اور اس کو اس پورے کانفلکٹ کو لے کے, جو کہ ایکچولی جو لوگ فالو کر رہے ہیں ان کے لیے تو 2011 سے یہ اسٹارٹ ہوا تھا, اور پھر کچھ عرصے کے لیے ڈورمنٹ ہو گیا, پھر دوبارہ سے اگنائٹ ہوا, اور کچھ اس کے اندر ریجنل ایلیمنٹس بھی ہیں جس کا غزہ سے تعلق ہے. کچھ لوگ اس کو 7 اکتوبر سے بھی جوڑتے ہیں کہ اصل میں یہ وہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا, ایک بگر پک پلان ہے, امریکن پلان ہے. تو بہت سارے, اگر فالو کیا ہو تو ہماری, اسپیشلی اگر پاکستان کی بات کریں تو نیریٹیوز اور اس کے بارے میں کنفیوژنز ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم 1 بائی 1 ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کنفیوژنز کیا ہیں, اور ان کو ہمیں ایز اے مسلم یا ایز اے کنسرنڈ مسلم جو کہ سیریا کے لیے کنسرنڈ ہے, وہ کس طرح سے اس کو دیکھیں, کس طرح سے پروسیس کریں. تو پہلی چیز, میرے خیال ہے سب سے چھوٹی چیز سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ان لاسٹ فیو ڈیکیڈز امہ ہیز لرنڈ اے لاٹ, اٹ ہیز کم اے لانگ وے. اور کچھ چیزیں جو کہ پہلے بہت لوگوں کو لگتا تھا کہ بہت بڑے پرابلمز ہیں, اب لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اصل میں پرابلم ہے نہیں, وہ بنائے گئے تھے, جو کہ جن میں سے ایک شیعہ سنی پرابلم بھی ہے, سیکٹیرینزم کا. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سیریا کا جو پرابلم ہے وہ اصل میں اٹس نتھنگ بٹ اے شیعہ سنی کانفلکٹ, کہ حکمران شیعہ تھا تو جو عوام ہے وہ سنی ہے, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, وہ اس کے لیے باہر نکل آئے, اور سارا کانفلکٹ اس کے لیے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, اس کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, لیکن اس میں پہلے ایک کلیریفیکیشن ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر ہم شیعہ سنی آرگومنٹ کو ڈسکس کریں گے. اور وہ یہ ہے کہ جو رولر ہے وہاں پہ, جو رولنگ فیملی ہے, آبادی جو ہے وہ تو 90% سنی ہے, لیکن جو رولنگ فیملی وہ شیعہ نہیں ہے. اس بات کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کلیریفائی کریں اپنے لسنرز کے لیے, اور ہم ان کو دعوت دیں کہ وہ اس چیز کو خود ویریفائی کریں, اپنے علماء سے پوچھیں, اس کے بارے میں پڑھیں. جو اس کی حافظ الاسد و بشار اسد کی جو فیملی ہے, یہ لوگ اصل میں ایک سیکٹ ہے جس کو نصیری کہتے ہیں. تو یہ نصیری سیکٹ کے ہیں, اور نصیریوں کو سنی تو کیا شیعہ بھی مسلمان نہیں مانتے, ان کو مسلمان نہیں تصور کرتے, اور ان کے بہت ہی عجیب و غریب اور بہت ہی سیکریٹو بلیفز ہیں. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ایک مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, اور وہ 7 دفعہ ہوئی ہے. یعنی 7 دفعہ ان کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ زمین پر کسی انسان کی شکل میں آئے ہیں,
اور اس میں سے ایک شکل جو ہے یہ سمجھتے ہیں جو آخری شاید تھی وہ حضرت علی کی شکل میں آئے تھے. تو اگین بہت ہی عجیب کانسیپٹس, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ان کے مطابق انسانوں کی بھی ری انکارنیشن ہوتی ہے, یعنی کہ روح نہیں مرتی اور پھر کسی اور انسان کے اندر کسی اور شکل میں دوبارہ آتی ہے. انہوں نے کانسیپٹس ہندوؤں سے بھی لیے ہیں, انہوں نے کانسیپٹس کرسچن سے بھی لیے ہیں. یہ لوگ روزے نماز کو نہیں مانتے, روزے نہیں رکھتے. یہ لوگ شراب کو جائز سمجھتے ہیں بلکہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اگین سم تھنگ جو کہ انہوں نے نا بعد کی کرسچینٹی سے پک کیا. تو ایکسٹریملی ڈیوینٹ سیکٹ ہے, ایکسٹریملی. تو یہ اس کی ریالٹی ہے, اور اس کا نام بھی اس کو ری برانڈ کیا تھا برٹش نے. جب یہ فرینچ مینڈیٹ آیا تھا اس ٹائم پہ نا, اس کو انہوں نے ری برانڈ کیا تاکہ یہ سیلیبل بن جائے, کیونکہ مسلمانوں کے لیے مین سٹریم تو کیا سب مسلمانوں کے لیے یہ لوگ اتنے وہ تھے کہ ان کو نکال دیا تھا, خلافت نے ان کو نکال باہر کیا تھا. اور لتاکیہ ایک پروونس ہے, اس کے پاس پہاڑوں میں جا کے رہتے تھے, اور ان کا مین پیشہ جو ہے نا وہ رابریز تھا. تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن پھر جیسا آپ کو بتایا کہ برٹش اور فرینچ جب سائکس پیکو ایگریمنٹ ہو رہا تھا اس ٹائم پہ ان کو پارٹنرز چاہیے تھے. تو انہوں نے ان لوگوں کو چنا, اور کیوں چنا, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہ کروسیڈز کے دوران بھی مسلمانوں کے خلاف کرسچنز کے ساتھ مل کے لڑائی کی تھی. تو اس وقت انہوں نے ان کو چنا, اور ان کو انہوں نے ایک اسٹیٹ بھی دی, اور ان کو انہوں نے پاور دی, اور اس وقت ان کو جو ہے نا یہ رولنگ کا مزہ چکھایا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ 1970 میں جب یہ ہوا, کیا کہتے ہیں, اس کے باپ نے حافظ الاسد نے کو کیا, تو اس کے بعد پھر دوبارہ یہ گورنمنٹ میں آئے. اور اس بندے نے کو کر کے ایک بہت ہی خطرناک کام کیا, جیسا ہم نے حسینہ واجد کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے اس کے باپ نے رول پاس کیا تھا, قانون بنایا تھا, اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو اور اپنے جو اس کے حمایت کار تھے ان کو وہ لے کے آیا تھا رول پاس کرنے کے بعد حکومت کے اندر. اس بندے نے جو ہے نا یہ کیا کہ اس نے جو ٹاپ پوزیشنز تھیں آرمی کی اور بیوروکریسی کی, تقریباً 75% کے قریب, یہ جو لیس دین 10% آبادی کے علوی تھے, نصیری تھے, ان کو اس نے وہ جابز دلائیں. اس طریقے سے اس نے انشور کیا کہ ہمیشہ اس کا رول رہے گا, اور وہی پھر ہوا. تو چاہے وہ ٹارچر کر رہا ہے لوگوں کو, چاہے وہ زیادتی کر رہا ہے, چاہے ظلم کر رہا ہے, کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی مائنورٹی خاندان کے تھے جن سے لوگ جنرلی نفرت بھی کرتے تھے, جن کو سائیڈ لائن کیا ہوا تھا. ان لوگوں کو آپ نے دیا تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا تھرو آؤٹ ظلم کرنے میں, جبر کرنے میں. اچھا, مجھے نظر آتا ہے کہ جو بھی پوسٹ کلونیل ریاستیں ہیں, جب بھی کلونیل پاورز آئیں تو انہوں نے کسی علاقے کو رول کرنا تھا تو مائنورٹیز کو اوپر لے کے آتے تھے, کیونکہ ان کو پتہ تھا مائنورٹیز کی کوئی آن گراؤنڈ کوئی روٹس نہیں ہے, تو وہ ہمیشہ پاور کے لیے کلونیلز کے اوپر ریلائی کریں گے اور زیادہ لوئل بھی پرابلی ہوں گے. تو اسی طرح میں نظر آتا ہے سب کانٹیننٹ میں برٹن نے اس طرح کی ان قادیانیز پہ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کو پہ کام کیا. اس طرح وہاں پہ میں نظر آ رہا ہے کہ یہ ان پہ کام کر رہے تھے. تو یہ ایک وتیرہ نظر آتا ہے ہمیں ان کا. اور شاید آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا اس کا جو لوگ اس کو شیعہ سنی کانفلکٹ سمجھتے ہیں, تو از اٹ اے ویری لیزی آرگومنٹ, کیونکہ اصل میں تو ہمیں نظر کلیئرلی آتا ہے کہ یہ تو ایک عرب اسپرنگ کی کنٹینیویشن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں, یہ آپ کا سیکنڈ پوائنٹ شیعہ سنی والا, تو دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, بلکہ پولیٹیکل سے زیادہ ریلیجس ڈفرینسز ہیں, کچھ مطلب انڈرسٹینڈنگ کی کچھ چیزوں میں, کچھ پرسپیکٹیو, بالکل ایسا ہی ہے, میں اس کو وہ نہیں کرتا. لیکن اس کا اس لیول کی پولیٹیکل ڈیوائڈ بننا, یہ چیز شروع کی ہے ویسٹرنرز نے, اور انہوں نے اس چیز کو لے کے بہت زیادہ استعمال کیا, مطلب ریسنٹ اس میں اگر ہم دیکھیں. اور بالخصوص اب اس وقت ہمیں یہ ایسے سیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جیسے کہ ایران جو ہے وہ ایک شیعہ اسٹیٹ ہے, حالانکہ میں اس بات کو بھی نہیں مانتا, وہ بھی کوئی شیعہ اسٹیٹ نہیں, میں بتاؤں گا. اور وہ جو ہے نا یہاں پہ اس کی گورنمنٹ کو, اس کے رژیم کو, جو کہ میں نے بھی بتایا ایرانینز کے مطابق یہ لوگ مسلمان نہیں, تو جی ان کو وہ کر رہے تھے. اور یہ ری برانڈنگ اصل میں جو علوی کے نام سے ری برانڈنگ ہوئی تھی, اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو تھوڑا سا شیعوں کے قریب لا کے اور ایز شیعہ سیل کیا جائے. لیکن میں آپ سے ایک سمپل سا سوال پوچھتا ہوں, یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی جنگ ہوئی آرمینیا اور آذربائیجان کی. آذربائیجان ویل نون ہے کہ شیعہ ڈومیننٹ ایریا, ٹھیک ہے, شیعہ میجورٹی, شیعہ ڈومیننٹ, اور آرمینیا تو کرسچن ہے مینلی, ٹھیک ہے. اور ایران کس کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کے خیال میں کس کو سپورٹ کیا ہوگا؟ اپیرنٹلی انسان سوچے گا کہ آذربائیجان مسلم کنٹری ہے, ایگزیکٹلی مسلم یا شیعہ, ٹھیک ہے, اپنے, لیکن انہوں نے جا کے آرمینیا کو سپورٹ کیا. تو مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی رول نہیں پلے کرتی. اور رشیا نے انٹرسٹنگلی, جو کہ آرتھوڈاکس وہ کرسچنز, انہوں نے جو ہے نا سپورٹ کیا آذربائیجان کو. تو یہ پالیٹکس, ان کی پالیٹکس کے سامنے
جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ان کے لیے وہ ان کا رول ہے, وہ ان کی مطلب اپنی کنگڈم ہے, اپنی روزی روٹی ہے, اس کے لیے وہ سب کچھ داؤ پہ لگاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ سیکٹیرین ڈیوائڈز استعمال کرنے کی حد تک تو ضروری ہیں, لیکن دے ڈونٹ ریلی بلیو ان دیم اینڈ دے ڈونٹ ریلی اسٹینڈ اور فائٹ فار دیم. کیونکہ اپنی اصل میں تو یہ تمام سیکولر ریاستیں ہیں, اور اپنے نام میں اپنے سیل کرنے کے لیے, اپنے آن گراؤنڈ اپنا اسلامک ٹچ یوز کرنے کے لیے اپنی آپ کو سیل کرتے ہیں ایز, لیکن اصل میں تو یہ سیکولر ہیں, اور جتنے بھی ڈیسیجن ہیں اسی بیس پہ لیتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ کی بیس پہ لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اگلا جو آرگومنٹ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریولیوشنریز ہیں انہوں نے اس ریولیوشن کے ذریعے ایک نقصان ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی ضد میں آ کے اس بشار الاسد کے تختہ الٹ دیا, اور اپنی جگہ ابھی دیکھتے ہیں ابھی تو ایک ٹرانزیشن چل رہا ہے, ایسی حکومت کو لے آئے ہیں جو کہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ امریکہ یا اسرائیل نواز ہوگی, لیکن جو اوپر اوور آل پلان نظر آ رہا ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل نے فوراً سے علاقہ جو مزید تھوڑا سا کیپچر کر لیا ہے, اور جو ان کے اسٹریٹجک ایسٹس تھے, ان جو ویپنری وغیرہ تھی ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اور اس کے ذریعے سیریا جو ہے اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے, اور سیریا ڈیوائڈ ہو جائے گا, اور اس کا بہت بڑا ایریا گریٹر اسرائیل کا حصہ بن جائے گا. تو اس کو کس طریقے سے, یہ بہت ساری باتیں ہو گئیں. میں اس میں نا پہلے پوائنٹ کو ٹیکل کرنا چاہوں گا سب سے پہلے, اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے تو اپنی آزادی حاصل کر لی لیکن اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, ان لوگوں کا نا یہ بڑا ظالمانہ آرگیومنٹ ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ذرا بھی یا تو احساس نہیں ہے, اور یا ان کے اندر انسانیت, اسلام تو چھوڑے انسانیت ہی نہیں ہے, کہ انہیں یہ سمجھ میں آئے کہ اسد رجیم پچھلے 54 سال سے اپنے لوگوں کے ساتھ کر کیا رہا تھا. اینڈ آئی تھنک اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو ہائی لائٹ دیٹ. یعنی دیکھیں کسی کی سفرنگ کو ہائی لائٹ کرنا نا بڑا مشکل کام ہے واقعی نا, ہم کیسے کر سکتے ہیں, جس کو تکلیف ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا چیزیں ابھی یہ پریزنس کھلنے کے پہلے کی میں بات کروں گا, یعنی سیدنایا پریزن کھلنے کے بعد بس بات ختم ہو گئی نا, آپ نے سب کچھ دیکھ لیا. ابھی دیکھیں 2017 میں جب سیدنایا پریزن کھلا بھی نہیں تھا تو اس وقت ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آتی ہے, اور وہ سیدنایا پریزن کو دا سلاٹر ہاؤس کہتی ہے, دا ہیومن سلاٹر ہاؤس کہتی ہے, یعنی انسانوں کا خانہ, کیا خانہ, قتل گاہ کہہ لیں, یا ایگزیکٹلی ذبح گاہ, یعنی جہاں پہ لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے. آپ کو میں بتاؤں مزید, ایک امریکن CIA آپریٹو ہے, اس کا نام ہے رابرٹ بیئر. اس نے کتاب لکھی ہے سی نو ایول, ٹھیک ہے. اس بندے کا کام یہ تھا کہ وہ کیس آفیسر تھا مڈل ایسٹ کے لیے. تو اس کا یہ کام تھا کہ وہ دیکھتا تھا کہ کون سے کیسز ہم نے ریفر کرنے مڈل ایسٹ کو بھیجنے ہیں جو ہم اللیجڈ ٹیررسٹ پکڑتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ہم 2 کلاسیفیکیشنز کرتے تھے. ایک جو تھے ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے جن کو گنٹانامو بے بھیجتے تھے, جن کو امریکنز ڈائریکٹلی ڈیل کرتے تھے. کہتا ہے اس سے جو نیچے تھے, کیونکہ ہزاروں میں تھے, آپ کو پتہ ہے ہمارے مشرف صاحب نے بھی ہزاروں پکڑ کے ان کو دیے, تو ہر طرف سے دنیا سے, ایون یورپ سے, سویڈن سے اور ممالک سے آ رہے تھے, اور ان کو پھر دیکھنا پڑتا تھا کہ اب کس کس کو, ہم ان کی کیپیسٹی اوور فلو ہو گئی تھی. انہوں نے پورا ایک پروگرام بنایا جس کو CIA کہتی ہے دی رینڈیشن پروگرام, ٹھیک ہے. تو وہ رینڈیشن کے اندر وہ یہی کرتے تھے کہ باہر بھیج دیتے. تو اس رینڈیشن پروگرام کے تحت وہ بندہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ آ جاتے تھے کہ اب یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ نہیں ہے, یعنی یہ آپ نے بس ان کو اب آپ سنبھالیں, تو ان کے کہتا ہے ہم 3 کیٹیگریز بناتے تھے. جس کو ہم نے انٹیروگیٹ کرنا ہوتا تھا اس کو ہم جارڈن بھیجتے تھے, کیونکہ جارڈن والے انٹیروگیشن میں اچھے تھے. جس کو ہم نے مارنا ہوتا تھا, ختم کرنا ہوتا تھا, اس کو ہم ایجپٹ بھیجتے تھے, کیونکہ وہاں پہ بندہ غائب کرنا بہت آسان تھا, حسنی مبارک کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور جس کو ہم نے ٹارچر کرنا ہوتا تھا اس کو ہم سیریا بھیجتے تھے, کیونکہ بشار الاسد جو ہے نا وہ اس سے بہتر کوئی ٹارچر نہیں کر سکتا. یہ وہ کہہ رہا ہے. آپ جسٹ امیجن کریں, آپ دیکھیں, آپ مجھے بتائیں, مطلب واقعی اٹس انبلیویبل کہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں. یعنی ہمارے لیے نا, خدا کی قسم, ایک مسلمان کے لیے کسی ایک انسان کا, مسلمان بھی نہیں, ایک انسان کا خون جو ہے نا وہ ہمارے لیے بس کافی ہونا چاہیے کہ ہمارا وہ خون کھول دے. اگر وہ مسلمان ہے تو پھر یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. اگر وہ کلمہ گوئے تو ہمارے لیے اس سے بڑی بات ہے. اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبہ کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں عظم کی, کتنے عظیم ہو تم, اور پھر اس کی تعریف کر رہے ہیں, تم سے اچھی اسمیل آتی ہے, تمہاری سراؤنڈنگز ایسی ہیں وہ. اور پھر اس کے بعد کعبے کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ تم اور تمہاری یہ ساری سراؤنڈنگز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کے ایک قطرہ خون سے زیادہ ویلیوبل نہیں ہے. یعنی آپ نے خالی اس سیدنایا پریزن کے اندر کم سے کم 1,00,000 کعبہ تباہ کیے ہیں آپ نے. اور آپ نے کیسے تباہ کیے ہیں, مطلب آپ ریئلی جسٹ امیجن, عورتیں آ رہی ہیں سامنے,
وہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ میں جب قید ہوئی تھی میں 18-19 سال کی تھی, اب جو ہے نا میں نکلی ہوں, میں 32-35 سال کی ہوں, اور میرے 3 بچے ہو چکے ہیں, ایک 2 سال کا, ایک 5 سال کا, ایک 7 سال کا ہے, اور مجھے نہیں پتہ ان تینوں کا باپ کون ہے, کیونکہ یہ ریپ کے نتیجے میں ہوئے ہیں. مطلب جسٹ امیجن یہ چیز. اور پھر ہم ایسے میں ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ چلتا رہتا تو وہاں پہ اسٹیبلٹی ہوتی. وٹ اسٹیبلٹی؟ یہ کیسی اسٹیبلٹی ہے جو کہ ہماری بہنوں کی لاشوں پہ اور ہماری بہنوں کی عزت کے اوپر اسٹیبلش کی جا رہی ہے. مطلب مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, آپ سوچیں کہ آپ کا اپنا گاؤں ہے, اور اس گاؤں کے اندر آپ کے بچے ہیں, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بھائی بہن, ان کے بچے وہ سب رہتے ہیں, اور آپ گاؤں سے باہر ہیں, اور اس گاؤں کے اوپر کسی حافظ الاسد یا کسی بشر الاسد نے بیرونی طاقتوں کی مدد سے قبضہ کر لیا, اور وہ اندر اب یہ سب کچھ آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں, اور وہاں سے وہ اس جگہ سے بھاگ نکلیں, اس جیل کو توڑ کے نکل جائیں, اور کسی طریقے سے اس جو جیلر ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھگانے میں کامیاب ہو جائیں, اور پھر اس کے بعد ہماری نالائکی کی وجہ سے وہاں پہ اگر انریسٹ ہوتا ہے تو ہم ان لوگوں کو بلیم کریں, ہم اپنے آپ کو بلیم کریں. یہ تو اب ہمارا کام ہے نا, یہ تو اب ہمارا کام ہے, یہ پاکستان کا کام ہے, یہ ایجپٹ کا کام ہے, یہ جارڈن کا کام ہے, اور یہ ان مجاہدین کا کام ہے جس وقت وہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ اب اس جگہ کو سنبھالیں اور اسلام کے مطابق رول کریں تاکہ مسائل نہ ہوں. لیکن یہ کہنا کہ کیونکہ وہاں اب یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہونے جا رہا ہے یا کل کو اللہ نہ کرے ہو بھی جائے, تو پھر اس کے لیے ان لوگوں کو بلیم کرنا جو کہ اس زد و کوب کے اندر رہ رہے تھے, یہ بہت زیادتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم اس ایشو کو جو سیرین ریولیوشن کا ایشو ہے یہ ہم 2011 سے فالو کر رہے ہیں, اور ہمیں سیدنایا تو ابھی ہم نے 1 ہفتہ پہلے ڈسکور کیا ہے. اس سے پہلے جو ریولیوشن جب تھا تو ادلب میں ایک تو ہما میں میسیکر ہوا تھا, ان کے ابا جی نے, حافظ الاسد نے کیا تھا, بشار ال کے ابا. اس سے ابھی ہم نے دیکھتے ہیں 2015, 16, 17 کے اندر تو اپنے شہروں کے اندر کوئی انسان کیمیکل بامبنگ کر رہا ہے, وائٹ فاسفورس کر رہا ہے, جس سے انسان جھلس کے بہت ہی کربناک ڈیتھ سے مرتا ہے. تو اس کے دیکھ کے کوئی خیر کی امید تو ان لوگوں سے نہیں کی جا سکتی تھی, لیکن سیدنایا پریزن کو دیکھ کے تو انسان سوچتا ہے کہ کوئی انسان ایسے کر سکتا ہے کہ دوسری انسان کے ساتھ. یہ تو انسانیت سوچ ہے کہ کسی انسان کے اندر رحم کا جذبہ نہیں ہے, وہ اتنا شفاق ہے. میں اس میں ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, لوگ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ آلدو آپ نے اس کو آنسر کیا کہ ان کا کنٹیکٹ کیسا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ. کوئی ریاست جو کہ لوگوں کے مفاد کا تحفظ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے, لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے, وہ اگر لاکھوں لوگوں کے ساتھ یہ کر رہی ہے, 1 لاکھ لوگ تو اس نے زیر زمین ٹارچر سیل کے اندر رکھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کتنا قتل کر دیا, کتنے لوگوں کو اس نے کیمیکل ویپن سے جلا دیا. لیکن ایک پھر اس کے باوجود ایک سوال ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر ان سوالات کو آنسر کر سکیں, لوگوں کی کنفیوژن کو دور کر سکیں. سوال یہ ہے کہ اگر لوگ ریوولٹ نہ کرتے, ٹھیک ہے, تو جو پورا جو سیریا تباہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, وہ تباہ نہ ہوتا, اس کا انفراسٹرکچر بچ جاتا. تو سوال یہ کہ کیا ان لوگوں نے تباہ کیا یا یہ بشار الاسد نے تباہ کیا؟ بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں بشار الاسد نے تو تباہ کیا ہی کیا ہے نا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. اصل میں ہو از ٹو بلیم؟ اٹ از دی جیلرز آف اسد, جس میں کہ ایون مسلمان بھی ہوں گے جنہوں نے کہ 50-54 سال خاموشی رکھی. چلیں 2011 میں اس میں سے آدھے جاگ گئے, اور آدھے جاگنے کے بعد وہ ٹوٹے, اور انہوں نے آرمی کو توڑا, اور انہوں نے پھر ایک الگ سے ایک پوری فرنٹ بنائی, ایک آرمی بنائی, اور انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی شروع کی, جس لڑائی کے نتیجے میں تقریباً 2011 سے لے کے 16-17 تک وہ اپنی پیک پہ گئی, اور اس کے بعد وہ معاملہ پھر ٹھپ ہو گیا, دب گیا, اور ادلیب میں وہ محصور ہو کے رہ گئے, جو کہ اب پھر نکلے ہیں. لیکن اصل بات یہاں پہ یہ ہے کہ اٹ از دی آفیسرز ان دی آرمی, ان دی سیرین آرمی, خاص طور پہ مطلب جو مسلمان اس میں ہیں, جو بھی ہیں, چاہے وہ چھوٹے لیول پہ تھا, بڑے لیول پہ تھا, اٹ واز دیئر ڈیوٹی کہ وہ کھڑے ہوتے. انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں نبھائی. ان کو لگ رہا ہے وہ اپنی جاب کر رہے ہیں, وہ اپنی جاب کر رہے ہیں, یا وہ کنونس تھے, یا اپنی جاب کر رہے تھے, یا بینیفیشریز تھے, وٹ ایور اٹ واز, اللہ ان کو پوچھے گا. لیکن آپ ایک عام آدمی سے, ایک عام آدمی کیسے کیوں ریوولٹ نہ کرے؟ مطلب ایک عام آدمی نے تو بالکل صحیح کام کیا ہے یہ سب کچھ کر کے. اس کو بلیم کرنا کہ جو نتیجہ اب آئے گا اور یہ جو ملک تباہ ہوا ہے اور انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, اس کے لیے یہ بالکل غلط ہے. آف کورس بشار الاسد از ٹو بلیم, ہی وانٹیڈ ٹو کلنگ ٹو پاور, اور وہ ایک ایلیجیٹمیٹ رولر تھا, اور صرف وہ ایلیجیٹمیٹ رولر نہیں ہے بلکہ 57-58 جتنے مسلمان ملک ہیں تمام کے اندر لیجیٹمیٹ رولرز بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایلیجیٹمیٹ, اور ان کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے, یہ ریپرزینٹیو نہیں ہے. اور ویسٹ یہ بات بہت اچھی طرح صرف جانتا نہیں ہے, بلکہ ویسٹ ہی ان کو بٹھانے والا ہے, امریکہ ان کو بٹھانے والا ہے. یہ اس ورلڈ آرڈر کے پہلے یہ برطانیہ کے پٹھو تھے, اس کے بعد سے یہ امریکہ کے پٹھو ہیں, اور یہ وہ ان کو بٹھا کے گیا ہوا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں, یہ جتنا ٹارچر انہوں نے کیا ہے,
پلیز اس بات کو سمجھیں. آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ مسلمان ہیں, اور یہ ایک تو میں نے بتایا کہ اس میں سے اکثر تو مسلمان ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایون اگر مسلمان ہیں نہیں ہیں, یہ ٹارچر یہ اپنے ماسٹرز کے کہنے پہ کرتے تھے اور اپنے ماسٹرز کی اجازت سے کرتے تھے اور ان کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے. اور انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا کہ ان کے پاس اگر انہوں نے اس پوزیشن پہ رہنا ہے اور زندہ رہنا ہے تو طریقہ صرف یہی تھا کہ اٹ ہیڈ ٹو بی اے رین آف ٹیرر, جو کہ انہوں نے کیا, اور الحمدللہ اب اس کا خاتمہ ہوا ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں, جس طرح نظر بھی آ رہا ہے کہ جس دن یہ رجیم فال ہوئی ہے اس سے اگلے 2-3 دن کے اندر اسرائیل نے اپنا سب سے بڑا اب تک کا ہسٹری کا سب سے بڑا ایئر آپریشن کیا ہے, جس کے اندر تقریباً 500 ٹارگیٹس کو انہوں نے ہٹ کیا ہے. تو ایک تو مطلب یہ خود ایک ڈسکس کرنے والی چیز ہے کہ کس طریقے سے ایک ایسا ملک جو کہ آلریڈی 3 فرنٹس پہ اسٹریچ ہوا ہے اور اس کی ایٹ وار ہے, وہ بے شک اس کو وہ اپنے لیے وار سمجھتا, اصل میں تو ایک جینوسائڈ کر رہا ہے مسلمانوں کا 2 فرنٹس کے اوپر آلریڈی, لیکن اس نے ان کو ہٹ کیا اور اس میں کچھ اس نے ٹیریٹری بھی انویڈ کی, کچھ ٹینکس کی موبلائزیشن ہوئی. اس سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ریولیوشن کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو رجیم ہے اگلی وہ امریکہ نواز آ جائے گی, اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ نواز یا اسرائیل نواز, اسرائیل جو ہے مزید ٹیریٹری آکیپائی کر لے گا, جو کہ بشار کے ہوتے وہ نہیں کر پا رہا تھا. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہوگا, ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے لیکن بالکل ایسا ہی ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ ایجپٹ خاموش رہے گا, اس لیے ہوگا کہ ایران نے تو پہلے ہی اپنی ڈیل بنا دی اور حزب اللہ بھی سائڈ پہ ہو گیا, ان کو تو اب شرم بھی باقی نہیں رہی ہے. اس لیے ہوگا کہ اردن بھی کچھ نہیں کرے گا. اس لیے ہوگا کہ ترکی جو ہے وہ اس وقت اپنی علاقائی بالادستی قائم کرنے میں امریکہ کے حکم پہ لگا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. اس لیے ہوگا کہ پاکستانی کہیں گے ہم سے تو یہ چیز اتنی دور ہے اور یہ تو اربوں کا مسئلہ ہے, جو ایک سنگل ایٹمی طاقت ہے اسلامی دنیا میں, وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے نا اس چیز سے دور رکھے گا. تو یس, کیوں نہ ہو. میرا سوال ہے کہ دیکھیں, ایک وہاں پہ مال غنیمت پڑا ہوا ہے, اس مال غنیمت کو جس کا وہ ہے, یا بلکہ جس مال ہمارے لیے تو ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے تو بہن بھائی, ہمارے تو مال غنیمت نہیں ہے, یعنی ہمارے بہن بھائی ہیں, اور وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں بے یار و مددگار, اور اب ان کے اوپر, اور جنہوں نے کلیم کیا ہے کہ ہم ان کو آزاد کروا رہے ہیں, انہوں نے بھی اب اپنا ڈائلاگ, ان کے لیڈرز نے بھی اب اپنا پورا نیریٹو ہی چینج کر دیا. یعنی جو نیریٹو تھا کہ ہم القدس کو آزاد کروائیں گے, اور جو نیریٹو تھا کہ ہم الدولہ اسلامیہ, ہم اسلامی خلافہ لے کے آئیں گے, اور جس میں جھنڈے تھے, اس وقت جو لیڈرشپ سامنے آئی ہے, جس کا CNN پہ انٹرویو ہو رہا ہے, جس کا CBS پہ ہو رہا ہے انٹرویو, جس کو سامنے لایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے تو بس کمپلیٹ بتا دیا کہ ہمارا تو, انہوں نے تو آلموسٹ یہی کہہ دیا کہ ہمارا اسلام سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے, ہم تو سیریا کے اندر جو ہے نا ایک سول ڈیموکریٹک اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تو وہ حکومت, وہ اسٹرکچر, وہ سارا بھی رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ سب کچھ اس نام پہ کہ نہیں ہم ابھی کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں, ہم یہ کریں. تو میرے خیال میں اگین, whom do we blame for this? We have to blame our leaders. We have to blame the leaders of Muslims, جو کہ ترکی میں ہیں, جو کہ شام میں, جو کہ مصر میں, اتنے بڑے بڑے ملک, اتنے طاقتور ملک, اور اگر وہ ان کی مدد کے لیے نہیں جائیں گے اور وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے, ایون مجاہدین سے بھی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور میں تو کہوں گا کہ why can't even a country like Pakistan send a unit over there, اور وہ چاہے وہ پولیٹیکلی جائے, ان کو سمجھانے کے لیے جائے, ان کو بتانے کے لیے جائے, ٹھیک ہے, اور ان کے اندر کام کرے. یہ سب کچھ اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. بلنکن وہاں پہ پہنچا ہوا ہے, بلنکن اس وقت جو ہے نا, کل آج اردن میں بیٹھا ہوا تھا, سارے مسلمانوں کو اس نے لائن سے لگایا اور بتا رہے کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے, اور ساتھ پراؤڈلی کہہ رہا ہے کہ ہم نے کانٹیکٹ بھی HTS کے ساتھ, الجولانی کی جماعت کے ساتھ ڈائریکٹلی قائم کر دیا. اللہ کے بندو, ابھی تک تو تم لوگوں نے وہ $10 ملین کی باؤنٹی بھی نہیں ہٹائی. یعنی ان کو بھی شرم نہیں آتی ہے کہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ان لوگوں کے اوپر پہلے باؤنٹیز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ISIS ہے, یہ داعش ہے, اور ایسے ہے ویسے ہے, اور پھر وہ بندہ جو ہے نا تھوڑی سی داڑھی شاڑی چھوٹی کر کے, شیو میں بنا کے, سوٹ پہن کے وہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہاں میں 40 سال کا ہو گیا تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ چیزیں غلط تھیں, اور وہ آ کے ایک نیا راگ الاپنے لگتا ہے. تو میرے خیال میں اٹ از ٹائم دیٹ وی اوپن آور آئیز اینڈ وی سی تھنگز ایز دے آر, ٹھیک ہے. تو ہم ان چیزوں کو, ہم ان لوگوں کو ان کے ایکشنز پہ جج کریں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اینٹنی بلنکن کی ایک اور اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم بالکل کسی صورت بھی جو سیریا ہے اس کو ایکسٹریمسٹ کے اندر یا جو خلافہ جو چاہتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے. یہ بھی ان کی بھی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ. دیکھیں ان کا ایک ہی ڈر ہے نا, ان کا ایک ہی نائٹ میئر ہے بس. اس کے علاوہ نا واقعی وہ فرانسس فوکویاما کی بات کہ اینڈ آف ہسٹری تو ہو چکا ہے, لیکن اینڈ آف ہسٹری کہنے کے بعد ایک اس سے غلطی ہو گئی تھی کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ 9/11 ہوا, اور اس کو پھر سمجھ میں آئی کہ کہیں سے مسلمان جاگ گئے. تو اس کے لیے ان امریکہ کے لیے ایک نائٹ میں رہ گیا. نہ روس نے اٹھنا ہے, نہ چائنا اس قابل ہے کہ کچھ کرے.
مسلمان. لیکن امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے, جو کہ بات ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے جو نائب لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی, کہ بس وہ 1 اور 0 کی اس فارم میں سوچتے ہیں کہ بشا گر گیا تو مطلب اب بس اسرائیل ہی آ سکتا ہے. یعنی یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ چاروں طرف آپ مسلمان ممالک سے, عوام سے وہ ہیں. یہاں پاکستان بیٹھا ہوا ہے, ترکی ہے, Huge opportunity. It was a huge political opportunity and it is still an opportunity. اس ونڈو آف اپرچونٹی سے بدقسمتی سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہے, اور مسلمان جو ہیں وہ اپنا بارڈر کراس کرنے کا تیار نہیں ہے. تو اصل میں تو یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے. بارڈر کراس کرتا ہے جی, آپ نیلی ٹوپی پہنا دیں بارڈر کراس کرتا ہے. یو این کی بالکل ایسا ہی. اور سب میرے خیال ریولیوشن کو ہم نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا. اب اگلا پوائنٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو آپ نے بات کی کہ اٹس اے ونڈو آف اپرچونیٹی, جس کو انفارچونیٹلی مسلمان شاید نہ اس کو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ مسلمان اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اپنے حکمرانوں کی وجہ سے, اور اس سے امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اور جو ایک پورا پلان ہے مڈل ایسٹ, نیو مڈل ایسٹ کا, اس کو کارو کرنا اور اس کو کچھ حصہ ترکی کو دینا, کچھ اسرائیل کو دینا, اس طرح سے وہ اس کو پلان کر رہے ہیں. عام لوگوں کے لیے کیا اس میں سبق ہے؟ کیا یہاں سے, کیونکہ یہ مایوس کن صورتحال ہے, وہ ہمیں کئی بار اسلام کے نام پہ ہمیں امید بنتی ہے لوگوں کی, لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو مایوسی کی فضا ہے یہ چھٹے گی اور اسلام امپلیمنٹ ہوگا, اسلام کہیں سے کسی ملک میں امپلیمنٹ ہوگا اور وہ پھر پھیلے گا, اسلامی قوانین امپلیمنٹ ہوں گے, اسلام کا نظام ہوئے گا, خلافت اسٹیبلش ہوگی, وہ پھر مایوسی جو ہے وہ پھیل جاتی وہاں سے. تو کیا سوچنا چاہیے؟ کیا اس کو ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کا پلان تھا, امریکہ کا پلان ایگزیکیوٹ ہوا اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ کیا ایک عام بندہ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا اس کو اس چیز کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے افسوس کی بات یہ ہوگی کہ ہم اسلامی دنیا کے اندر کوئی چینج آئے نا تو ہم اس کو امریکن پلان لیبل کر کے اور ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں, پاسے ہو کے بیٹھ جائیں, منہ بھی دوسری طرف کر دیں. اینڈ دس از وٹ مینی مسلمز آر ڈوئنگ ٹوڈے. ٹھیک ہے, اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں امت کو بتانا ہے, اور جیسا آپ نے کہا کہ ہم نے امت کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھیں یہ اصل میں ڈیفینیٹلی ہوگا ان کا پلان. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں نعوذ باللہ امریکہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے, امریکہ یس وہ پلان کرتے ہیں, وہ پلاٹ کرتے ہیں, لیکن دے آر ناٹ دا بیسٹ آف پلانرز. ٹھیک ہے, ہمیں قرآن بتاتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ٹھیک ہے, تو وہ پلاٹ اینڈ پلان کرتے ہیں, اور ان کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو, تمہاری بات نہیں کر رہے, میری بات نہیں کر رہے, بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کا بھی ایک پلان ہوتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بیسٹ آف پلانرز ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یس انہوں نے پلاننگ کی, لیکن ان کے پلان جگہ جگہ غلط بھی ہوتے ہیں, ان کے پلان جگہ جگہ فیل بھی ہوتے ہیں, اور وہ فیل ہوتے ہیں اس لیے کہ اس سب مشینری کے اندر دیر آر سنسیئر مسلمس. تو فائٹرز کے اندر سنسیئر مسلمز ہیں, پولیٹیشنز کے اندر سنسیئر مسلم نکل آتے ہیں. امت پہلی سنسیئر ہے, مطلب اخلاص ہے اس کے اندر, وہ قربانیاں دے رہی ہے, برداشت کر رہی ہے. اور اس کی سب سے اچھی مثال فلسطین ہے ہمارے لیے. یعنی فلسطینیوں کی سنسیریٹی اور ایمان اور تقوی جو ہے اس نے چٹانوں کو, کافروں کو ہلا دیا. وہ مسلمان ہونے پہ آ گئے. اس نے اتنا ہلایا کافروں کو کہ کافروں نے اپنے جسم کو آگ لگا دی ان پروٹیسٹ. برداشت نہیں ہوا ان سے. 3 کافروں نے ایسا کیا, آپ جسٹ امیجن کریں. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ایپیتھیٹک ہونا کہ نہیں جی بس کچھ بھی نہیں, امریکہ کا پلان ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے, ہمیں نہیں کرنا. بلکہ ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارا, جیسا آپ نے کہا کہ ایز مسلمان ہمیں پوچھنا چاہیے سوال. اس وقت لوگوں کا یہ سوال علماء سے ہونا چاہیے کہ ہمارا آپ کا رول کیا ہے بھائی, ہم کیا کریں. اور مزے کی بات آپ دیکھیں کہ ڈبیٹ ہی نہیں ایگزسٹ کرتی. کتنے علماء ہیں جنہوں نے جمعے کے خطبے میں کوئی رول بتایا کہ جی اب کیا ہونا چاہیے دعا کے علاوہ. ٹھیک ہے, بلکہ انہوں نے تو دعا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں بتائی. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا رول ہے. اور اس وقت ہمارا رول کیا ہے؟ اس وقت ہمارا رول ہے, میں کہوں گا کاشیس آپٹیمزم. یعنی ہمیں آپٹیمسٹک ہونا چاہیے, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس سے آپٹیمسٹک ہونا چاہیے کہ اس سے کچھ خیر نکالے گا, لیکن وہ کاشیس ہونا چاہیے. کاشیس کا کیا مطلب؟ کاشیس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو غور سے دیکھیں اور ہم ڈیمانڈز سامنے رکھیں. ہم ان مجاہدین سے ڈیمانڈ سامنے رکھیں, ہم جولانی کے سامنے ڈیمانڈ رکھیں, اور ہم اس ڈیمانڈ کو جتنا سامنے رکھیں گے, امت جتنا سامنے رکھے گی, یہ پریشر اس پہ پہنچے گا. اینڈ ہی مسٹ نو کہ وہ غداری نہیں کر سکتا. امت جاگ رہی ہے, امت پہچانتی ہے. اور یہاں پہ وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے کہ دیکھیں ہماری ایز انڈیویجولز یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کو تھوڑی سی پیٹرن ریکگنیشن کر سکیں.
پیٹرن ریکگنیشن سے میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کمپیوٹر جو ہے نا اس کو آپ پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں کہ بھئی یہ کرسی ہے تو اس کو آپ پیٹرن بتاتے ہیں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. آج اگر امت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خلافت کس کو کہتے ہیں تو آپ نے جو بھی چیز امت کے سامنے رکھی اور اس کے اوپر خلافت لکھ دیا, وہ ABCKHILAFAH پڑھ کے وہ کہے گی یہ خلافت ہے, یا کوئی اس کو بتائے گا تو وہ کہے گی دس از دا پرابلم. تو امت کو ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے کہ چینج کس کو کہتے ہیں, ریولوشن کے نتیجے میں کیا چیز آنی چاہیے, اسلام کیسا دکھتا ہے, کون سی چیز جو ہے نا امریکن پلان ہوتی ہے اور کون سی مسلمانوں کی ہے. اور یہاں میں کوئکلی بتاتا چلوں, دیکھیں چند چیزیں تو اب میرے خیال میں بچے کو پتہ ہونی چاہیے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے لیڈرز کو ہٹانا ہے, جو رولرز ہیں نا کرنٹ آپ نے ہٹانا ہے, اور یہ سب کو پتہ ہے, ایسا ہی ہے. یعنی ایون پاکستان کی حد تک ہمیں پتہ تھا, ٹھیک ہے, ہم نے کہا جی نواز شریف کو ہٹانا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ آیا تو انہوں نے کہا جی رجیم چینج کرنا ہے. یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے لیڈر کو ہٹانا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اب آپ نے ایک لیڈرشپ اسٹیبلش کرنی ہے جو کہ مسلمانوں کی ہو, ریپرزینٹ آپ نے لیڈرشپ لے کے آنی. جو چیز لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی وہ یہ کہ چینج از ناٹ اے سلوگن, خلافہ از ناٹ این اناؤنسمنٹ, اٹ از اے پروجیکٹ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک لوگوں نے اس کے لیے کام نہیں کیا, if they are not known for it, if they don't even know کہ how it will look like, اور وہ جو ہے نا صرف اور صرف لڑائی جھگڑے پہ سمجھتے ہیں, اور لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد جب ان کے پاس آ جاتی ہے طاقت تو اس کے بعد وہ امریکہ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں, کرنٹ ورلڈ آرڈر کی طرف دیکھنے لگتے ہیں, UN کی طرف دیکھنے لگتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہمیں لیجیٹیمیسی مل جائے, ہمیں ایکسیپٹنس مل جائے ورلڈ آرڈر سے, ورلڈ پاور. اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از ناٹ اے پروجیکٹ. ان لوگوں نے اپنا کام نہیں کیا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس کا جو رولنگ سسٹم ہے وہ کیسا دکھتا ہے. دین اٹ از امپورٹنٹ اینڈ اس فرض ہے ان کے اوپر کہ وہ ان لوگوں سے رابطہ کریں, ان لوگوں سے رجوع کریں جن لوگوں نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا. لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی لگائی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب میڈیکل کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے نا خلافت کے علاوہ کوئی بات نہیں کی, کوئی ٹاپک نہیں انہوں نے ڈسکس کی, ان کا کام تھا. اسی طریقے سے الشام کی زمین میں وہاں پہ سینکڑوں ایسے لوگ ہیں وہاں سے اٹھے ہیں, ایسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں پہ جنہوں نے کہ انہوں نے ساری زندگی کام ہی یہ کیا ہے. تو دس از دا ٹائم ایکچولی کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ ان کو ریفر کریں جنہوں نے کیا ہے, جن کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ کیسے چلائی جاتی ہے, مسلمانوں کو یونیفائی کیسے کیا جاتا ہے, مسلمانوں کی کرنسی کا نظام کیسے ہوگا, مسلمانوں کا جوڈیشل سسٹم کیسے ہوگا, جج کیسے اپوائنٹ ہوں گے. یہ بھی تو جی ایک نالج ہے نا, یہ بھی تو ایک سائنس ہے, ایک پورا کام ہے. تو اگر آپ کو نہیں پتہ اور آپ نے لڑائی جھگڑا ہی کرنا سیکھا تھا جو کہ بہت ضروری کام تھا, لیکن اب ہو گیا نا, آپ نے کر دیا, اب جو ہے آپ کیوں اپنے دماغ سے اور آپ کیوں اینتھنی بلنکن کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں اور کہیں پہ اردوغان کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں. اب آپ اسلام نافذ کریں. ذاکر اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, آپ نے کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. ایک آخری نیریٹو جو ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لیجٹیمٹلی اس وقت جینوئنلی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو شام میں تھا وہ کام ہو گیا, جو ایکچولی مسلمانوں کو چاہیے, جو ڈیمانڈ رکھی تھی مسلمانوں نے, امت کی جو خواہش تھی وہ ہو گئی ہے, اور یہ جو رجیم آ گئی یہ ڈیفینیٹلی اسلامسٹ ہے اور یہ خلافت کو اسٹیبلش کرے گی. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کو کتنا کوشش ہونا چاہیے؟ کیا لٹمس ٹیسٹ ہے؟ کیا وہ چند انڈیکیٹرز ہیں کہ یہ جج کرنے کے لیے کہ کیا یہ درست لیجیٹیمیٹ اسلامک حکومت ہے یا پھر نہیں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو آپ نے ایک طرف ایک ایکسٹریم پہ رکھا ان لوگوں کو جو کہ بس کرٹیکل ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں, اور یہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہم ان کو بھی نہیں سمجھتے, غلط سمجھتے ہم. پھر دوسری طرف آپ نے بتایا کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں زبردست بھائی ہو گیا کام, سیلیبریٹ کرو اور سو جاؤ. نہیں, اور بالکل ان لوگوں کا اصل میں تو کام اب شروع ہوا ہے. آپ نے تو ابھی گند کو اٹھا کے باہر نکالا ہے. اس سے پہلے کہ زیادہ بڑا گند آ جائے, مزید گند آ جائے, اب آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے. مے بی اٹ لاسٹ 10 days, مے بی اٹ لاسٹ 10 months, وی ڈونٹ نو. لیکن اس کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے بڑا اچھا سوال یہ پوچھا کہ واٹ از دا لٹمس ٹیسٹ. بھائی لٹمس ٹیسٹ یہ ہے سب سے پہلے کہ کیا وہ لوگ ایک سول ڈیموکریٹک اسٹیٹ رکھتے ہیں جو کہ نیشن اسٹیٹ بیسڈ ہے, یا وہ یہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اور اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جو قرآن و سنت کے اوپر بیسڈ ایک خلافت اسٹیٹ ہے, ہم اس کا آغاز ہیں. اختتام تو اس کا نہیں ہوگا کہ جی یہ بالکل اس کی ایکسٹریم آ جائے گی, لیکن کہیں سے شروع ہونی ہے اس نے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں, اور اس کا سیکنڈ سٹیپ پوائنٹ کیا ہوگا کہ بھئی وہ نیشن اسٹیٹس کے اگر فریم ورک کے اندر رہتے ہیں تو وہ دوسرے مسلمان نیشنز کے ساتھ بارڈرز کو رسپیکٹ کرنے کی بات کریں گے, جو آپ نے سنی بھی ہیں لوگوں سے آلریڈی, ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو کہیں گے جی ہم تو ان بارڈرز کو نہیں مانتے, تو ہمارے بھائی ہیں, ہم کس بات کے لیے. اور جولانی سے پوچھنا چاہیے کہ تم 2003 میں جب اٹھ کے عراق گئے تھے تو اس وقت تم بارڈر مانتے تھے, تم کیوں سیریا سے اٹھ کے عراق گئے تھے, اور پھر تم واپس وہاں سے یہاں پہ آئے, ٹھیک ہے.
تو ہم مسلمان جو ہے ہم ان بارڈرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے. یہ انگریزوں کی لگائی ہوئی، یہ سارے 100 سال بھی نہیں ہوئے سارے کانسیپٹ کو جب یہ بارڈرز یہ شروع ہوئی تھی سائکس اینڈ پیکو کے بعد. ٹھیک ہے، جب انہوں نے تقسیم کرنا تھا 1917 کے اندر، انہوں نے جب خلافت کی زمین کو سرزمین کو خاص کر عرب کنٹریز کو تقسیم کرنا تھا، انہوں نے ترچھی آڑی لکیریں لگائیں اور ہمیں جو ہے نا، اور ہم آج بیٹھ کے اس کے اوپر جانے دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس کی وجہ سے ڈیوائیڈڈ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ادھر ہو رہا ہے، ایسے میرا کام نہیں ہے، چاہے وہاں پہ ریپ ہو رہا ہو ہماری بہن کا ہماری بیٹی کا. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. اور اسی طریقے سے ایک اور پوائنٹ یہ کہ وہاں پہ شریعت کا نفاذ، کہ وہاں پہ جو قانون بن رہے ہیں کیا وہ قرآن و سنت سے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں موٹا موٹا اگر آپ دیکھیں جن چیزوں سے آپ کو بہت موٹا پتہ لگتا ہے تو وہ یہ یونیفیکیشن آف مسلمز ہے، یہ جو ہے نا اسلام کا نظام اسٹیبلش کرنا، یہ وہ چیزیں. اور ایک بڑا پوائنٹ آپ جو دیکھ سکتے ہیں جو میرے خیال میں بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں چاہے یہ آج مارچ کریں یا نہ کریں القدس کو آزاد کرنے کے لیے، لیکن دا منیمم از دیٹ دے شوڈ ڈکلیئر وار. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی انہوں نے اگر ایسا کیا تو اسرائیل یہ کر دے گا وہ کر دے گا. بھائی اسرائیل نے تو 480 اٹیک آپ کے اوپر پہلے ہی کر دیے، اور مطلب پیچھے کیا رہ گیا ہے، اس نے اور کیا کرنا ہے. لیکن آپ ڈکلیئر بھی نہیں کرتے، اور آپ اگر ڈکلیئر کریں گے تو یہ اتنی بڑی ایک تحریک بن سکتی ہے کہ میرے خیال میں آج شام کے اندر ڈکلیئر ہو تو کل جو ہے نا آپ کا عبداللہ جو ہے جارڈن میں گر جائے گا، وہ سسٹین ہی نہیں کر سکے گا. آپ کا جو سیسی ہے ایجپٹ میں گر جائے گا. لوگ کہیں گے یار انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، ٹھیک ہے ہم نے بھی اب کرنا ہے، آپ نہیں کرتے ہم جا رہے ہیں. تو دس ول کریٹ اے چیلنج. یہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی یا یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے. کوئی بھی قوم کا لیڈر تبھی بنتا ہے جب وہ کسی جو بڑا پرابلم ہے اس کو ٹیک اپ کرتا ہے. تو امت کا اس وقت سب سے بڑا، بہت سارے پرابلم میں سب سے بڑا پرابلم اس وقت غزہ ہے. تو جو لیڈر اس وقت اس پرابلم کو ٹیک اپ کر دے گا، خواہ وہ جولانی ہو، خواہ عاصم منیر ہو، خواہ وہ کوئی اور بادشاہ یا آرمی چیف ہو، وہ لیڈرشپ کو ازیوم کر لے گا. بالکل ایسا. اور آپ نے بات کی جو انڈیکیٹرس کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو مزید بار بار ری آئیٹریٹ کرنا ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر جو اکثر کنفیوژنز آ جاتی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ لوگ جو پریزنٹ ڈے حکمران ہیں، یہ اسٹیٹس ہیں، یہ ریاستیں ہیں، ان کو اس ورلڈ آرڈر سے جو پوسٹ ورلڈ وار 2 آرڈر ہے جو سائکس پیکو ایگریمنٹ کے نتیجے میں بنتا ہے اس سے کنیکٹ کرنا ختم کر دیتے ہیں. جس طرح سے آج کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید بشار جائے گا تو امریکہ کا تسلط قائم ہوگا اس علاقے میں، جیسے اگر بشار ہے تو امریکہ کا تسلط نہیں ہے. حالانکہ اصل بات یہ کہ جتنی اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر ون وے اور دی ادر امریکہ یا برطانیہ کسی نہ کسی استعمار کا تسلط ہے. یہاں پہ امریکہ خود کہیں رول نہ بھی کر رہا ہو تو اس کی کارپوریشنز رول کر رہی ہیں، اس کی مرضی قوانین بن رہے ہیں، اس کی آرمی بیسز ہیں یہاں پہ، اس کے مفادات، اس کی گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن، ایئر لائنز آف کمیونیکیشن تمام کی تمام جو ہیں وہ ایگزیکیوٹڈ ہیں. جو اسرائیل کی لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ایک مجھے یاد ہے کہ جب بالکل یہ اپرائزنگ اسٹارٹ ہوئی تھی سیریا کے اندر تو BBC کا کالم تھا، اس کی جو اسٹیٹمنٹ آج تک یاد ہے کہ گولان ہائٹس کے اوپر سیریا کا تنازع ہے اور حافظ الاسد کے دور میں اسرائیل نے گولان ہائٹس لے لی. آج سیریا نے آج تک اٹیمپٹ نہیں کی ان گولان ہائٹس کو واپس لینے کی، اور 70 سال میں باوجود اس کے کہ سیریا نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا اسرائیل کو اپنا دشمن، ایک بلٹ جو ہے وہ ایک گولی بھی اس کی طرف فائر نہیں کی گئی. خاص طور پہ اگر آپ پچھلے 1 سال کے اندر دیکھیں نا، تو اس پچھلے 1 سال کے اندر اسرائیل نے بار بار پہلے بھی سیریا کے اوپر وائلیٹ کیا، ٹھیک ہے، اور اب تو خیر الگ ہی قصہ ہے، لیکن ادھر سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ صرف ایک جھوٹ ہے، یہ صرف ایک جھوٹ ہے. یہ جو ایران اور سیریا کو یہ بتانا کہ یہ اسرائیل کے دشمن ہیں اور اس کے لیے جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں اور اس لیے ہمیں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور ہم نے اگر اب وہاں پہ جو ہے نا بشار کو ریموو کر دیا ہے، یہ بہت ہی غلط نیریٹو ہے. بھول جاتے ہیں نا کہ یہ جو جتنے بھی حکمران ہیں، خواہ ایران ہو، پاکستان ہو، ترکی ہو یا سیریا ہو، ان تمام کے جو حکمران ہیں یہ اس ورلڈ آرڈر اس کے اندر اس کے نتیجے میں کتابیں ہیں جی، اس سے بیعت لے کے ہیں، اور اس کی بیعت کے بغیر ہی نہیں بیٹھ سکتے. انہوں نے عوام کی بیعت نہیں لی ہے، انہوں نے اس نظام کی بیعت لی ہے، اصل میں اس ورلڈ آرڈر کی بیعت لی ہے، اور وہ ورلڈ آرڈر ان کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ ورلڈ آرڈر ان کو کب تک سپورٹ کرتا ہے. اس ورلڈ آرڈر کی بشار الاسد سے انہوں نے امریکہ نے کوئی نکاح نہیں پڑھا ہوا تھا، اور نکاح بھی 3 لفظ کہہ کے ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ تو انہوں نے نکاح بھی نہیں پڑھا تھا، وہ 3 لفظ بھی کہنے کی ضرورت ہے. جب ان کو نظر آنے لگا کہ بس یہ اب ہمارے کام کا نہیں ہے، اس سے بہتر آدمی ہمیں مل گیا، اس سے بہتر آدمی جس کی داڑھی بھی لمبی ہے، جو شرع کے مطابق دکھتا بھی ہے، جو بولتا بھی جو ہے نا زیادہ اچھا ہے، جس پہ شیعہ یا علوی ہونے کا کسی کو ڈاؤٹ بھی نہیں ہے، الزام بھی نہیں ہے، جو کہ سیریا میں جولان ہائٹس کے پاس پیدا ہوئے. انہوں نے کہا لے آؤ بھائی اس کو لے آؤ. اگر یہ ہماری تابعداری کرنے کے لیے تیار ہے، چونکہ وہ بار بار کہہ رہے کہ میں ہوں،
وہ بار بار ایک انٹرویو کے اندر اب کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں. جی ہاں. تو اس سے بہتر ان کو کیا ضرورت ہے کہ اس ڈیڈ ہارس کے اوپر وہ مزید وہ کرے. ایجپٹ میں حسنی مبارک گیا 50 سال کے بعد, تو سیسی کو مل گیا. تو ہر جگہ پہ ان کے پاس اگر آپشنز ہیں ایز لانگ ایز, تو ان کو اپنے پرانے ایجنٹ کو فارگو کرنے کے لیے تیار ہیں. تو صاحب اس اینڈ میں بس ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگوں کے لیے ریمائنڈر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو صبح اٹھے اور امت کے حال کے اوپر غور نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس وقت ہمیں ایز این امہ ہمیں ضرور پونڈر کرنا چاہیے, نیوز فالو کرنی چاہیے, سیریا کی, فلسطین کی, کیا ہو رہا ہے چائنا کے اندر, کشمیر کے اندر, افغانستان کے اندر, جو بھی حالات ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو سیریا کی سرزمین ہے یہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے, یہ بلاد شام کی سرزمین ہے جس کا القدس بھی پارٹ ہے. یروشلم, غزہ, بیت المقدس, یہ تمام جگہیں یہ ایک بلاد شام کا حصہ ہیں. اور اس کے بارے میں شام کا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے فضیلت بیان کی کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں سایہ کیا ہوا ہے, اور یہ ساری مقدس سرزمین ہے. تو اس کو فالو کرنا, اس کے ایونٹس کو دیکھنا, اس کو واچ کرنا, اور اپنی ڈیمانڈ کو وٹ ایور دا کیس, بشار یا جولانی, جنگ ہے یا نہیں جنگ, ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سے ایز مسلم ہم سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے, ہمیں کیا ڈیمانڈ کرنی چاہیے لوگوں کے لیے. آپ کچھ اختیار میں کہنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں وی کانٹ لک اوے. وی ہیو بین لوکنگ اوے, آور لیڈرس ہیو بین لوکنگ اوے فار ویری لانگ. ہم نے اس وقت لک اوے کیا جب وہاں پہ جبر کا ایک نظام تھا, اور اس جبر کے نظام کے جو نتائج ہیں, جو سٹوریز ہیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں تو ہمارے دل دہلا رہی ہیں. میں چھوٹی سی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے ایک لا 49 بنایا ہوا تھا سیریا کے اندر. لا 49 یہ تھا کہ آپ اگر پتہ چل جائے, ثابت ہو جائے کہ آپ کی ایفیلیشن بھی مسلم بردرہڈ, اخوان المسلمین کے ساتھ ہے, تو آپ کو سزائے موت ہے. اور اگر وہ سزائے موت دیتے نہیں تھے تو کم سے کم 12 سال آپ کو قید رکھتے تھے, اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیتے. تو وہ آپ کو جان بوجھ کے اس کے دوران اتنا ٹارچر کرتے تھے تاکہ آپ باہر جا کے اوروں کو منع کریں کہ یار آپ نے اخوان المسلمین کا نام ہی نہیں لینا. حالانکہ اخوان المسلمین کیا ہے؟ اخوان المسلمین تو ایک پولیٹیکل جماعت ہے, جس طرح یہاں پہ جماعت اسلامی ہے, اس کی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ سسٹر آرگنائزیشن عرب دنیا کے اندر ہے. لیکن انہوں نے ایسے قوانین بنائے ہوئے تھے. اب میرا سوال ہے کہ اب اگر کوئی آتا ہے حکومت کرنے کے لیے اور وہ اسی کنسٹیٹیوشن, اسی سٹرکچر, اسی قوانین کو جاری رکھتا ہے, تو آپ کو اس سے پھر کیا؟ سیم پاکستان میں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے اور آپ کا وہی کنسٹیٹیوشن, وہی نظام, وہی ورلڈ آرڈر, وہی بارڈرز, وہی افغانستان کے ساتھ جو ہے نا ایک جنگ والا ماحول, وہی تو, اور دوستی کی باتیں انڈیا کے ساتھ, تو مطلب واٹ چینجڈ؟ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں. اور جیسا آپ نے کہا ایک فائنل بات کہ دیکھیں رسول وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے ایک مسلمان کے اوپر ظلم میں, اس کو قتل کرنے میں اگر آپ نے کسی بھی قسم کی مدد کی ہے تو آپ اس قتل کے جرم میں شریک ہیں. میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے پوچھے کہ آپ کو میں نے یہ ساری ٹیکنالوجی اور یہ سارا کچھ پرووائڈ کیا تھا, اور آپ کو اس کے ذریعے نظر بھی آ رہا تھا, اور آپ اس کی وجہ سے اور اس کے استعمال کر کے آواز اٹھا سکتے تھے, آپ نے اگر نہیں اٹھائی, کہیں مجھے بھی اس گناہ میں نہ پکڑا جائے. تو ہماری امت کو بھی یہ سوچنا چاہیے. اور بہت سخت میسج ہمارے انفلوئنشلز کے لیے, ہمارے لیڈرز کے لیے کہ عقل کے ناخن لیں, ٹھیک ہے, توبہ کریں, استغفار کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اگر انہوں نے آپ کو, یا تو آپ نے خالی یہ ان جرائم میں آپ جانتے تھے اور آپ چپ رہے, اور اگر آپ اس ملک کے اندر ویسے ہی جرائم کر رہے ہیں جیسے کہ وہاں پہ ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے جو انفلوئنشلز ہیں ان کو اس صورتحال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی بات کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج کی ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. امید ہے ہماری جو آڈینس ہے اس کو یہ کنفیوژنز جو ہیں ان کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ. السلام علیکم.